بڑی عجیب بات ہے، پہلے مسلمانوں نے ظلم کیا، اور اس ظلم کو جب ہم شیعہ بے نقاب کرتے ہیں، جب ہم ماتم کرتے ہیں، جب ہم مجلسیں کرتے ہیں، جب ہم جلوس نکالتے ہیں، تو ان مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور ان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ بھائی یہ شیعہ کر کیوں رہے ہیں۔ کبھی ان مصائب کو آپ نے جاننے کی کوشش نہیں کی۔ تو آج ہم اپنے ویڈیو میں شہادت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا دکھانے والے ہیں کہ کیسے امام حسین علیہ السلام کون جو مباہلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گئے تھے، جب اللہ کی طرف سے ان لوگوں پر لعنت اترنی تھی جو ان پنجتن کے مقابلے میں آنے والے تھے، تو جو حسین کے مقابلے میں آئے اللہ کی اس کے اوپر لعنت اترتی ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کی چھوٹی سی بیٹی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کہ جو غیرت مند مسلمان ہے، یا مسلمان کو بھی چھوڑو، ایک انسان ہے جس کے اندر دل ہے، اور اگر وہ دل نرم ہے تو وہ لازمی یہ مصائب سن کر وہ ہل جائے گا، وہ اس کی راتوں کی نیند اڑ جائے گی کہ کیسے مسلمان تھے، کلمہ بھی رسول کا پڑھا، اور اسی رسول کی آل کو اتنا رلایا گیا، اتنا ظلم کیا گیا۔ تو آئے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، بسم اللہ۔ ایک بچی، اس نے بھی کئی مقامات پہ گفتگو کی ہے، کئی مقامات۔ اس کا معاملہ یہ ہے کہ سارے امتحانات تو مشیت کی طرف سے تھے ہی حسین کے لیے۔ کہتے ہیں کہ سکینہ وہ امتحان ہے جو حسین نے خود مانگا تھا۔ نقل کی جاتی ہے بعض جگہ روایت، کوئی بعید بھی نہیں۔ میں بھی بچیوں والا ہوں، اور اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی عنایات سے، اس کے لطف و کرم سے اب بھی میرے گھر میں ایک ننھی سی کلی میری پوتی کی شکل میں رہتی۔ ابھی چند دن ہوئے مجھے آئے ہوئے، یقین مانے جب تک روز اس کی صورت نہ دیکھ لوں مجھے چین نہیں آتا، نہیں آتا چین۔ صاحبان اولاد جانتے ہیں، خاص طور پہ جو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں نا، کتنی محبت کرتی ہیں اپنے ماں باپ سے، خاص طور پہ اپنے باپ سے۔ یہ تو میرا ذاتی تجربہ ہے کہ تھکا ہارا دنیا کے مسائل میں الجھا ہوا، نہ معلوم کہاں کہاں کس قسم کے مسئلے، لیکن جب گھر آتا ہوں نا، گھر آتا تھا اور بچی دوڑ کے گلیجے سے لگتی تھی، سینے سے لگتی تھی، ساری تھکن دور ہو جاتی تھی، دور رہتی۔ اور میں اس وقت سوچا کرتا تھا کہ سکینہ اپنے بابا کے سینے کے بغیر کیسے رہی۔ یاد رکھیے، معصوم کا عاطفہ بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے، یعنی معصوم کی جو محبت ہے نا، وہ عام ہم آدمیوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے، کیونکہ وہ سب سے محبت کرتا ہے، آپ کے بچوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو اب سوچئے کہ اپنے بچوں سے کیسی محبت ہوگی اس کو۔ اگر نہیں کسی کو سمجھ میں آتا تو رسول کی محبت دیکھ لو حسنین سے کیسی ہے، دیکھا ضرب المثل ہے نا، بار بار بتاتے نا میرے بچے میرے بچے۔ اور حسین بھی اصغر اور سکینہ کی صورت میں یہ بتانا چاہتے تھے کہ کیسے لوگ تھے۔ اگر مجھ سے لڑائی تھی، مار دیا تھا، مردوں کو مار دیا تھا، یہ تو بچے تھے، معصوم بچے تھے، ان پر کس لیے ظلم و تشدد۔ بس شام غریبہ میں یہ بچی اپنے بابا کا سینہ ڈھونڈتی پھر رہی تھی کہ نہیں، بتائیے کہاں ملی تھی ثانی زہرا کو یہ بچی؟ اس لاشے پر جو ٹاپوں تلے پامال بھی ہو چکا تھا، جس کے تن پہ سر بھی نہیں تھا، سر تن سے جدا تھا۔ یہی تو پوچھا تھا ثانی زہرا نے کہ میری بچی تو نے پہچانا کیسے تھا لاشے پر؟ یا لباس سے پہچانا جاتا ہے یا سر سے؟ نہ لباس نہ سر ہے تن پہ، کیسے پہچانا؟ پھر لاش پامال ہے، پامال کیسا؟ زمین سے یکساں۔ یہ لفظ بھی ذہن میں رکھیے گا، اب وقت نہیں اس کی تشریح کرنے کا رہا، زندگی رہی کل یا پرسوں کر دیں گے تشریح کہ کیسا یکساں تھا زمین کے ساتھ۔ پوچھا تھا بچی کے پہچانا کیسے؟ تو بچی نے جواب دیا تھا کہ پھپھی اماں میں دوڑتی پھر رہی تھی مقتل میں، کانوں سے لہو بہ رہا ہے، دامن جلا ہوا ہے، رخسار شمر کے تماچوں سے لال ہے، بابا 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 آوازیں دے رہی ہے۔ فرماتی ہے کہ پھپھی اماں اس لاشے سے آواز آئی تھی میری بچی میرے پاس آ جا۔
میری بچی میرے پاس آ جائے. یہ ہے وہ بچی. جب سب کو سوار کرایا جا رہا تھا کربلا میں ناکوں پر، آپ جانتے ہیں پالان نہیں تھے، بے پالانوں کے اونٹ تھے. چلو جو بڑے تھے انہوں نے اپنا توازن برقرار رکھ لیا، خواتین نے. بچے کیسے اپنا توازن برقرار کرتے؟ اب سمجھ میں آیا. وہ 64 بچوں خواتین کی جو روایت ہے، چلو 64 نہ بھی ہوں تو لیکن کچھ خبریں تو میں خود دیکھ کر آیا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا. جو راستے میں گرے ہیں اور شہید ہو گئے، ان کی خبریں دیکھ، ان پہ نام تک لکھے ہوئے، شہید ہو گئے. یہ کیا تھا؟ یہ وہ خواتین اور بچے، کیونکہ دوڑایا جاتا تھا نا اونٹوں کو، اور پالان تو تھے نہیں، گر جاتے تھے. یہ ملعون قافلہ روکتے نہیں تھے. تو اس بچی کو کربلا میں جب سوار کرایا جا رہا تھا، توازن کیسے برقرار رکھے؟ 3-4 سال کی بچی گر جاتی تھی بار بار. تو یاد رکھیے، نفس المحموم کی روایت کے الفاظ ہیں، میں بہت سبک کر کے آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. اس بچی کو رسیوں سے باندھا تھا ناقے کے. میں نے صرف یہ کہا ہے کہ رسیوں سے باندھا تھا. یقین جانیے اس باندھنے کی بھی تفصیل لکھی ہے کہ کیسے باندھا تھا، یہ بھی لکھ، مگر میں نہیں پڑھ سکتا. اسی لیے راستے میں جب یہ رسیاں ڈھیلی ہوئی تھیں بچی گر گئی تھی. اب یاد آ گئی روایت آپ کو. دربار کا معرکہ سر کر لیا، بازار کا معرکہ سر کر لیا، زندان میں چلی گئی بچی. اب زندان میں کہ شب و روز کیسے گزرتے ہیں، نوحے میں، مرثیے میں ہمارے بڑے بڑے شعراء نے منظر کشی کی ہے. جو میں لفظ ادا کر رہا ہوں مصائب کے بعد میں، یہ روایت نہیں ہے، یہ روایت نہیں ہے، لیکن جو منظر کشی کی ہے علماء نے، بس وہی آپ کے سامنے نقل کرنا چاہتا ہوں کہ اس بچی کے عالم یہ ہوگا کہ صبح ہوتی ہے، دروازے زندہ پہ بیٹھ جاتی، سلاخیں پکڑ کے. اس زمانے کے زندان تو ایسی تھے نا، سارے خیابان بنے ہوئے، بیٹھ جاتی. آنے جانے والوں سے پوچھتی رہتی ہوگی، بھائی کوئی جا رہا ہے عراق؟ کوئی مسافر رک جاتا ہوگا، ترس کھا کے بچی کے حال پہ. میں جا رہا ہوں، بتا بچی کیا کام ہے تیرا، وہاں کون ہے تیرا؟ کہا کربلا سے گزر ہوگا. کہا چلا جاؤں گا، تیری خاطر چلا جاؤں گا. بتا. جب کربلا میں جائے گا میرے بابا حسین سے ملاقات ہوگی. کربلا کے میدان میں حسین اسے میرا سلام کہنا تمہاری سکینہ نے سلام بھجوایا زندان سے. اگر وہ تجھ سے کہیں کہ میری بچی کہاں، زندان کہاں، میں تو اپنی بچی کو خیمے میں چھوڑ کر آیا تھا، تو بتا دینا اپنی آنکھوں سے شام کے زندان میں دیکھ کر آ رہا ہوں. میں نے پھر عرض کیا، میں روایت نہیں پڑھ رہا، یہ جو خیال جو بیان کیا جاتا ہے میں وہ خیال پیش کر رہا ہوں. ظاہر ہے ایک ایک لمحے کا کون یہاں پہ بیان کر سکتا ہے مصیبتیں. ہمارے پاس تو چند واقعات ہیں، بس وہی پڑھتے ہیں نا. کیا کچھ ہوا، کیسے دن گزرے، کیسے راتیں گزرے. ہاں جب شام ہوتی تھی تو بچی کا گریہ بڑھ جاتا تھا اس اندھیرے زندان میں، اور ایک وقت آتا تھا کہ بچی روتے روتے آنکھیں بند ہو جاتی تھی. روایات میں یہی لکھا ہے کہ بچی روتے روتے سو جاتی تھی، لیکن میں کہتا ہوں کہ سوتی کہاں ہوگی، غش میں چلی جاتی ہوگی. ایسی ہی ایک شام آئی، غالباً 13 سفر کی شام، جس شام میں ہم یہ کر رہے ہیں، غالباً اس کو کہیں 10 سفر بھی ہے. بہرحال ایسی ایک شام آئی زندان میں، اور بچی کی وہی حالت ہے شام ہوتے، اور روتے روتے ایک وقت وہ آیا کہ بچی غش میں چلی گئی. کچھ دیر گزری تھی کہ بچی کی آنکھ کھلی دوبارہ، اور پہلے سے زیادہ شدت سے رو گئی، گریہ کر. ماں نے آگے بڑھ کر کلیجے سے لگایا، میری بچی ایسے نہ رو، تیرا رونا برداشت نہیں ہے. بچی کہتی ہے، اماں میں کیا کروں، ابھی تو بابا میرے پاس بیٹھے تھے. پھوپھی نے اپنی گود میں لیا، میری سکینہ اس طرح نہ رو، اس طرح گریہ نہ کر، تیرے رونے سے کلیجہ پھٹا جاتا ہے. پھوپھی، اماں میں کیا کروں، ابھی تو میرے بابا مجھ سے کہہ رہے تھے سکینہ ہم بھی تمہارے بغیر بہت بے قرار ہیں، سکینہ ہمارے پاس آ جاؤ. بھائی نے اپنے پاس بلایا، چھپ کر آنا چاہا. بچی کہتی ہے، بھیا بس ایک بار بابا سے ملا دو، ایک بابا کا سر منگا دو، وعدہ کرتی ہوں پھر نہیں رو. وعدہ کرتی ہے سکینہ کہ پھر نہیں روئی، ایک بار بابا سے ملا دو. بچی کے بین سن کے حرم میں اور گریہ و زاری کی آوازیں بلند ہوئیں، شور و شین کی صدائیں بلند ہوئیں. داروغہ زندہ کو بھیجا گیا احوال پرسی کے لیے.
کیا سبب ہے آج اتنا زیادہ گریہ کرنے کا؟ سید سجاد آگے بڑھے، اپنے زنجیروں کا لنگر سمیٹ کر اسے کہتے ہیں بھائی آج میری بہن کی حالت بہتر نہیں، خراب، ہو سکے تو کچھ دیر کے لیے اس کے بابا کا سر لا دو، خاموش ہو جائے، بس اس خیال سے کہ یہ شور ختم ہو حکم دیا گیا کہ سر حسین زندان میں لے جایا جائے۔ سید سجاد کے حوالے کیا گیا سر، سید سجاد نے آغوش میں لیا، آنسوں کا نذرانہ دیا، پیشانی کے بوسے لیے، بابا کو سلام کیا، اور سکینہ قوازی لو سکینہ آ گیا بابا کا سر، بابا آ گیا، بچی دوڑی آئی، سید سجاد کی آغوش سے اپنے بابا کا سر لیا اور زمین پہ بیٹھ گئی، فرش زندان پہ بیٹھ گئی، گود میں بھر لیا سر، اپنا منہ بابا کے منہ پہ رکھ دیا، اپنے رخسار بابا کے رخساروں پہ رکھ دیا۔ بابا مجھے چھوڑ کر ہی جانا تھا تو ساتھ کیوں لائے؟ بابا مجھے چھوڑ کر جانا تھا تو مجھے اپنے سینے پر سونے کا عادی کیوں بنایا تھا؟ بابا آپ تو چلے گئے، لیکن آپ کے جانے کے بعد جب میں نے آپ کو پکارا ہے شمر ملعون مجھے کمان سے مار۔ بابا آج تک میرے کان زخمی ہے، اس طرح میرے گوشواروں کو چھینا گیا تھا، اس طرح میرے گوشواروں کو چھینا گیا تھا۔ بس عزادارو بچی اب ایک جملہ اور کہتی ہے، بابا آ تو گئے ہو مگر سکینہ اب جانے نہیں دے گی، مجھے چھوڑ کر نہ جانا بابا، اب مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ بس بچی کے بین اس انداز کہیں کہ بیویوں میں شور ماتم برپا ہو گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد سکینہ کی آواز بھی بند ہو گئی، آنکھیں بھی بند۔ جناب ام رباب مطمئن ہو گئی کہ میری بچی سو گئی، بابا کا سر مل گیا، سو ثانیہ زہرا کے دل کو قرار آ گیا، میری سکینہ سو گئی، بابا کا سر پاتے ہی بس ایک فرد ہے زندان میں، سید سجاد۔ جو ہی سکینہ کی آنکھیں بند ہوئیں، اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے کہتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون، تڑپ اٹھی ثانیہ زہرا، اے میرے لال یہ تم نے کیسا کلمہ زبان پہ جاری کیا؟ ابھی تو میری بچی سوئی ہے۔ فرماتے سید سجاد، ہاں پھپھی اماں میری بہن سکینہ سو گئی، مگر اب ایسی سوئی ہے کہ قیامت کے دن ہی زندان سے اللہ لعنت اللہ۔ اللہ کی لعنت ہو تمام ان لوگوں پر جنہوں نے آل محمد علیہ السلام پر یہ ظلم ڈھایا، اور ہمیں پتہ ہے کہ تاریخ کن کے نام بتاتی ہے کہ یہ ظلم کن لوگوں نے آل محمد علیہ السلام پر یہ ظلم ڈھایا ہے۔ وہ سارے ظلم کرنے والے ہندو، یہودی، عیسائی نہیں تھے، بلکہ مسلمان تھے۔ کیسے مسلمان تھے؟ حاجی تھے، نمازی تھے، قرآن پشیا کیوں روتے ہیں، کیوں ماتم کرتے ہیں؟ یہ ویڈیو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے ظلم کس ہستی پر کیے گئے، وہ ہستی جس کے لیے رسول خدا کہتے ہیں کہ جنت کے سردار ہیں، اور جو قرآن میں ہے کہ ماتم چیخنا رونا منع ہے، وہ ہماری میتوں پر، ہمارے باپ دادا، ہمارے ماں باپ، ہمارے وہ لوگ جو دنیا سے رضائے الہی سے چلے جاتے ہیں، بستر پر پڑے ہوئے ہیں، بیماری سے چلے گئے، اللہ کی مرضی سے چلے گئے، اور لیکن جس کے اوپر ظلم کیا جائے اللہ اس کے لیے اجازت دیتا ہے، چاہے وہ عام لوگ بھی کیوں نہ ہو۔ لیکن اہل بیت آپ جیسے نہیں ہیں، اہل بیت عام لوگ نہیں ہیں، اہل بیت اسلام ہے، اہل بیت نور ہے، اہل بیت وہ ہیں کہ جن کو مان کر مسلمان ہوا جاتا ہے، اہل بیت وہ ہیں جن کا مرتبہ وہ ہے کہ وہ ہم جنت چاہتے ہیں، جب تک ان سے محبت نہ رکھیں گے، ان سے انس نہ رکھیں گے تو جنت نہیں مل سکتی، چاہے لاکھ نمازیں پڑھیں۔ یہ آپ کو ہماری ایک
بہن ہے اس کی ویڈیو سنا دیتے ہیں کہ کیسے مسلمان تھے کربلا میں. بسم اللہ. اپنے بچوں کو واقعہ کربلا بتاتے ہوئے صرف ظلم کی کہانی نہ سنائیں بلکہ انہیں اس پہلو سے بھی اجاگر کریں. یہ وہ پہلو ہے جو مجھے اس عمر میں جا کے پتا چلا کہ میدان کربلا میں لشکر یزید میں جو شمر تھا اس نے 16-17 سے زیادہ حج کیے. لشکر یزید میں ابن سعد ایک بہترین پیش امام تھا. ابن ملجم جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا وہ ایک بہترین قاری قرآن تھا. جب ابن فارس نے حضرت عمر فاروق سے یہ درخواست کی انہیں ایک بہترین قاری قرآن کی ضرورت ہے جو انہیں قرآن کی تعلیم دے تو حضرت عمر فاروق نے سب سے پہلا قاری قرآن ابن ملجم کو بھیجا اور سفارشی خط بھی بھیجا کہ یہ بہترین قاری قرآن ہے, اس کی اچھی تنخواہ مقرر کی جائے اور اسے اچھے سے اچھے گھر میں رکھا جائے. ابن ملجم کون تھا؟ جس نے حضرت امام علی علیہ السلام پر مسجد میں وار کیا تھا. یہ دیکھیں کہ اس کو حضرت عمر ریفر کر رہے ہیں کہ یہ بہترین قاری قرآن ہے اور اس کی آواز بڑی اچھی ہے اور یہ بہت عقیدے والا مسلمان ہے. تو اس نے کیا کیا؟ اہل بیت سے بغض ہو تو جنت آپ کو نہیں بلکہ جہنم ملے گی. ملزم کی جو قرت تھی وہ اتنی اچھی تھی کہ لوگ گلیوں میں کھڑے ہو جاتے تھے. یہی ابن ملجم امیر المومنین کا قاتل نکلا. تو یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ دو قسم کے مسلمان ہیں. ایک وہ مسلمان جو ظالم ہے, جو ظلم کرنے والے مسلمان ہیں, جن کے دل میں رحم نہیں ہے لیکن وہ اللہ کو مانتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, حج کرتے ہیں, قرآن پاک کو پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں. اور دوسرے جو مسلمان ہیں وہ بھی حج کرتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں لیکن ان کے دل میں محبت آل محمد ہے اور وہ نرم دل ہے. کیونکہ اہل بیت کی محبت ہی انسان کو نرم دل بناتی ہے. اہل بیت کے جب آپ محبت اہل بیت کی آپ کے دل میں آتی ہے تو پھر اہل بیت کے جب مصائب آپ کو پتہ چلتے ہیں تو آپ ایٹومیٹکلی روتے ہیں, آپ کا ایٹومیٹکلی سینے پہ ہاتھ لگتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ یہ ظلم ہو گیا. پھر جب اہل بیت علیہ السلام کے ظلم کو آپ اپنی زندگی میں لے کر آتے ہیں تو پھر آپ کسی پر ظلم نہیں کر پاتے. آپ کسی بچے پر, کسی بزرگ پر, آپ اپنے ماں باپ پر آپ بدتمیز نہیں ہو سکتے کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کی ایسی محبت ہے کہ آپ کو ظلم سے بچاتی ہے, آپ کو احساس دلاتی ہے. تو مین جو دین ہے وہ احساس ہے, انسانیت ہے. لیکن یہاں پر مولویوں نے کہا کہ آپ نمازیں پڑھو, حج کرو, روزے رکھو, قرآن پاک کی تلاوت کرو ثواب کی نیت سے, اور اس کے بعد مسجدوں میں بچوں کے ساتھ زیادتیاں بھی کرو, قتل عام بھی کرو, جھوٹ بھی بولو, جو مرضی کرو. بس یہ کرائٹیریا ہے مسلمان ہونے کا, بس یہ کام کرتے رہنا. سوچیں, آل محمد علیہ السلام ہی آپ کو مسلمان ہونے کے بعد انسانیت سکھاتے ہیں. اگر کوئی انسان مسلمان ہونے کے بعد بھی انسانیت نہ سیکھ سکے تو بس پھر وہ یزید جیسا مسلمان ہوتا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.